أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. اور شرک اس امت میں اتنا ہے اللہ کی قسم، اتنا شرک ہے اس امت میں اللہ کی قسم، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے. کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، غریب النواز بخشوا لیں گے. آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ، مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ. ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے. پچھلے دن ایک پٹھان کا مجھے فون آیا، افغانستان سے شیعہ تھا، وہ کہنے لگا تمہیں میں صرف قتل نہیں کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا. وہ کہتا جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عرش کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ پردے سے باہر بیٹھ کے آمنے سامنے ملاقات کر رہا تھا، عرش پہ پردہ پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ عرش پہ پردہ کیوں ہے؟ کہا اسی پردے کے پیچھے جو بیٹھا ہے موج علی اویسی جہاں جاتا ہے وہ کتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. لوگ اس کے سامنے تو ہاتھ باندھتے ہیں، کتوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں. الیاس قادری صاحب کے سامنے ایک بلی لائی گئی، اس بلی کا قدرتی طور پہ ماتھے کے اوپر کچھ رنگ ایسے تھے کہ وہ لگتا تھا جیسے یہ نالین پاک کی تصویر آ گئی ہے. تو کہنے لگا یوٹیوب پہ لکھو نا بابا نانگا شاہ، تو کشمیر سوپور کا بابا کھلتا ہے جو صوفے سیٹ پہ اللہ کی قسم پیمپر کے بھی بغیر بیٹھا ہے. گھو کے اندر بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، اس پہ بڑا سارا ایک بینر لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ، اس پہ کاغذ باندھے جاتے ہیں. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسانیت پر اللہ مالک کے بہت سے احسانات ہیں. ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا. انسانیت جو وادی کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، جو خالق و مالک کو بھلا کر پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہ
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو انسانوں کے در سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جنت میں لے جانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں، عقیدہ توحید کا درس دیتے ہیں، شرک کی دلدل سے نکالتے ہیں، اور یہاں قیامت تک آنے والوں کے لیے دعوت ہے کہ اگر انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو صرف اسی طریقے پر جس پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اصلاح کی۔ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کی دعوت، عقیدے کی اصلاح، یہ وہ مبارک نعرے ہیں، یہ وہ مبارک آوازیں ہیں، یہ وہ مبارک باتیں ہیں جس کو سمجھ لیا جائے تو انسان کا چہرہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں پیارے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک بار آپ درود پڑھیں گے، اللہ آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے انسانوں کو حقوق یاد کروائے، اللہ مالک کا تعارف کروایا۔ آئیے صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر گدھے پر سوار تھا آپ سے پیچھے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، کیا تو جانتا ہے اللہ کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ آج یہ آواز لگانا اس لیے بھی ضروری ہے، دنیا کے اندر تمام حقوق کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، کہیں جانوروں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں بچوں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں قیدیوں کے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، کہیں چند ملکوں کے اندر تقسیم شدہ ٹکڑوں کے اوپر حقوق کی جنگ اور اس کی لڑائی کا آوازہ سننے کو ملتا ہے۔ اگر کان ترس جاتے ہیں سننے کے لیے اس ملت کے اکابرین سے تو وہ یہ جملہ ہے، ارے دنیا میں دنیا والوں کے حقوق کو یاد رکھنے والوں، نشے کرنے والوں کا حقوق یاد رکھنے والوں، دنیا کے اندر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے حق کے لیے تنظیمیں بنانے والوں، کبھی نہ بھولنا ان سارے حقوق سے پہلے سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے جو اس کے بندوں پر ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال ان حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سنا رہے، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے اگر چاہتے ہو کہ چہرے جہنم پہ حرام ہو جائیں، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے دھوئیں سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے تپتے ہوئے پانی سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی وادی میں جلنے سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت کے وارث بن جائیں، تو یہ بنیادی جملے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے وہ نہ ولی کے لیے ہو سکتی، نہ علی کے لیے ہو سکتی، نہ نبی کے لیے ہو سکتی، نہ انسان کے لیے، نہ ملائکہ کے لیے، نہ جن کے لیے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اس توحید کو سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے درس کو سمجھ لے،
مالک کے حق کو سمجھ لے، وہ سجدے کرے تو اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے تو اللہ کے لیے، وہ نیاز دے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ تقسیم کرے تو اللہ کے لیے، وہ جنگ لڑے تو اللہ کے لیے، وہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ جو اس حق کو پہچان لیتا ہے، امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں، محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اس بندے کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بنتا ہے، اللہ ایسے مواحد کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر به الناس، میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید وہ دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم وہ دولت ہے، شرک سے بیزاری وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کل قیامت کے دن جنت خریدی جا سکتی ہے۔